اب جو آپ حضرات نے سنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ رب العزت چاہ لیتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ رب العزت چاہ لیتے، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو لڑتے نہیں وہ لوگ جو نبیوں کے بعد آئے، نبیوں کے بعد جو لوگ آئے ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ نبی صحیح ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ یہودی کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام ہی برحق ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہی برحق ہیں۔ اور جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے عجیب طریقے سے اللہ کے نبی ہمارے نبی کو بھیجا۔ جتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں آئے، جتنے نبی آئے کس میں آئے؟ بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اسحاق بھی تھے، اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے ہیں، ہزاروں کے نبی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے سلسلے میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ کو امتحان لینا تھا، اللہ نے ادھر بھیج دیا۔ یہ لوگ جھگڑے میں پڑ گئے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ نبی تو ہمارے خاندان میں آنا تھا، ادھر سے کیسے آ گیا؟ کراسنگ کیسے ہو گیا؟ ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہ لیتے، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو یہ لڑتے نہیں جو لوگ کہ ان نبیوں کے بعد آئے۔ اور کیا ہوا؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس دلائل آ چکے تھے، صاف کھلی کھلی باتیں آ چکی تھی۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے انہوں نے بتا دیا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، میں ان کے بارے میں خوشخبری دیتا ہوں، وہ ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تو بتا دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے۔ کون بتا دیے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا تھا اور بتا بھی دیتا تھا کہ میرے بعد نبی آنے والے ہیں۔ تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، انجیل میں ہمارے نبی کا تذکرہ، اللہ یہی بتاتے ہیں من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھی، اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا تھا کہ فلاں نبی ہیں، فلاں بھی نبی ہیں، یہ بھی برحق ہیں۔ وہ اس دور میں ان کی مدت ختم ہو گئی، تو یہ اب کے دور میں یہ ان کی نبوت چلے گی، ان کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی تو ان کا زمانہ شروع ہوا۔ اللہ نے صاف بتا دیا، پھر اس کے باوجود بھی یہ آپس میں اختلاف میں لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے۔ اللہ فرماتے اگر اللہ چاہ لیتے تو ان کے آپس میں جھگڑا نہ ہوتا، اختلاف نہ ہوتا، یہ آپس میں لڑتے پھرتے نہیں، لیکن اللہ نے چاہا نہیں، اسی وجہ سے ان کے درمیان میں لڑائی ہو گئی۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن وہ آپس میں لڑ پڑے، اختلاف کیا انہوں نے۔ اب جب اختلاف ہوا تو جو نبی کے راستے سے ہٹنے والے تھے، جو حجت کرنے والے تھے، وہ تو گئے کام سے، وہ تو ہاتھ سے نکل گئے۔ جن کے دل ماننے والے تھے، جنہوں نے نشانیوں کو دیکھ کر سبق حاصل کر لیا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ان کی بات کو مان لینا چاہیے۔ اللہ فرماتے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان لڑ بھیڑنے والوں میں سے بعض تو وہ تھے جنہوں نے ایمان لا لیا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ بعض لوگ ایمان لے کر آ گئے نبیوں کے جانے کے بعد، دوسرے نبی کے زمانے میں بعض لوگ کیا کیے؟ ایمان نہیں لائے، بلکہ انکار کر دیا، ہم نہیں مانیں گے، جھٹلا دیا۔ اللہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ رب العزت چاہ لیتے تو یہ آپس میں لڑائی نہ کرتے، یہ آپس میں قتل و قتال نہ کرتے، ان کے آپس میں لڑائی نہ ہوتی، لیکن اللہ کا منشا یہ نہیں تھا، اسی وجہ سے یہ لڑتے رہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کرتا ہے وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ بھئی آپ ایسے کیوں کیے، آپ ایسے کیوں کیے؟ آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ نبی کے بعد لوگ مل کر کیسا رہنا، اے اللہ تمہیں لوگوں کو ایسی توفیق دینا تھا، بول کر ہم اللہ سے
نہیں پوچھ سکتے. لا یسأل عما یفعل، کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ سے کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا. یہ سوال اللہ سے کوئی نہیں کر سکتا. لہذا اللہ چاہتا ہے سب ایک دین پر ہوتے. ہاں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہ لیتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو سارے کے سارے ایمان لا لیتے جو کچھ زمین پر ہیں. جو کچھ زمین پر ہیں سارے کے سارے ایمان لا لیتے اگر اللہ رب العزت چاہ لیتے. لیکن اللہ رب العزت کسی کو ایمان دے کر امتحان لیتے ہیں، کسی کو ایمان دیے بغیر امتحان لیتے ہیں. کسی کو باہر رکھ کر دیکھتے ہیں، اسلام کی باؤنڈری سے باہر رکھ کر، کہ باہر رکھ کر ہماری نشانیوں کو دیکھ کر اتنا سب کچھ ڈگری لے لیے، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، لیکن یہ دنیا کی چیزوں میں جان پہچان کر اس دنیا کے بنانے والے اللہ تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں. یہ ان کا امتحان ہے. کن کا؟ جن کو اسلام کی باؤنڈری سے باہر رکھا، اور جن کو پیدا ہوتے ہی گھر میں ہی کلمہ نصیب ہو گیا، ان کا بھی امتحان ہے. وہ کتنی قدر کرتے ہیں، کتنا اسلام کو سینے سے لگاتے ہیں، اللہ کے حکم پر کتنا چلتے ہیں، ان کا بھی امتحان ہے. دونوں کا امتحان ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسی لیے تقدیر پر ایمان لانا، سمجھ رہے ہیں؟ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا جو فیصلہ ہوا ہے بندوں کے حق میں، چاہے اچھا ہو کہ برا ہوا، اس پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ جو کچھ ہوا وہ بہتر ہے. کیسے بہتر ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو معلوم ہے. اس سے پہلے میں نہیں بتایا، ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات. اللہ کو اس کی حکمت معلوم ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہوتا. اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ صحیفے جس پر اللہ نے حکم دیا قلم کو لکھو، اور وہ لکھتے گیا. شروع دن سے آخری دن تک دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے وہ قلم لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا. ہر زمانے کے بارے میں، ہر انسانوں کے بارے میں، ہر حکومت کے بارے میں، ہر گاؤں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو کچھ اللہ نے قلم سے لکھوانا تھا اللہ نے لکھوا لیا، وہ سب سوکھ گیا ہے. اور سیاہی بولے تو انک، وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور جو لکھا گیا وہ بھی سوکھ چکا ہے. اب اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ رب العزت کی ہدایت بہت بڑی ہدایت ہے. اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت مانگنے والے کو دیتے ہیں. ہدایت بہت بڑی دولت ہوتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، اندھیرے میں پیدا کیا. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک ماں کا پیٹ اندھیرا ہے، دوسرا آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ہدایت کے بغیر ساری دنیا اندھیرا ہے. آپ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اگر دنیا کو دیکھیں گے تو کوئی آپ کو راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے. یہ صحیح ہے یہ غلط ہے کون بتاتا ہے؟ دین ہی تو بتاتا ہے، اسلام ہی تو بتاتا ہے. اسلام کو چھوڑ کر ساری دنیا میں گویا اندھیرا ہے. اگر راستہ ہے تو کس میں ہے؟ اسلام میں. روشنی ہے تو اسلام کے پاس ہے، دین میں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر ان پر میں نے اپنا نور ڈالا، جس کی وجہ سے جس نے وہ نور ہدایت کو پا لیا وہ کامیاب ہو گئے، وہ ہدایت یاب ہو گئے. جن کو وہ نور مل گیا ان کو ہدایت مل گئی، اور جن کو وہ نور نہیں مل سکا وہ راستے سے بھٹک گئے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ راستے سے بھٹک گئے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علم الہی کے مطابق قلم لکھ کر سوکھ چکا ہے. قلم نے لکھ دیا، سوکھ کر سب ختم ہو گیا. اب بہت لوگوں کو اس بات کی کھوج رہتی ہے کہ بھئی کیسے ایسا ہوا، اللہ رب العزت چاہتے جو بھی چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ کیوں غلط چاہتے ہیں، اللہ کیوں جو ہے برا چاہتے ہیں، یہ فلاں کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا. دو قسم کی تقدیر ہے. ایک تقدیر وہ ہے جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے، تقدیر مبرم کہتے ہیں، جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا ہے. ایک وہ تقدیر ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے صاف نہیں لکھا ہے، بندوں پر چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کی موت کا وقت لکھ دیا، کیسے مرے گا یہ نہیں لکھا. سمجھ رہے ہیں؟ کیسے لیکن موت اسی وقت میں آتی ہے. جو لوگ بولتے ہیں نا بھئی وہ ایسی گاڑی ایسی آئی انہیں مر گیا، اسے کرنٹ شاک لگ گیا، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، وقت پر ہی مرتا ہے.
لیکن اچھی موت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اب جن کی موت ایکسیڈنٹ میں یا ایسے سڈنلی جن کی موت آتی ہے وہ بھی اللہ کے یہاں وقت لکھا جاتا ہے، لیکن کس طرح مرے گا وہ لکھا نہیں جاتا۔ اب وہ ذریعے کے طور پر کوئی ریل کی پٹری میں سو جاتا ہے، کوئی لاری کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا کے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے امیر المؤمنین مجھے تقدیر سمجھائیے، اللہ جو چاہتے ہیں، اللہ کی چاہت کیا ہے، تقدیر کیا ہے، مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا بھئی دیکھو یہ ایک اندھیرا راستہ ہے، تم اس راستے میں چل نہیں سکو گے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس نے کہا کہ نہیں آپ بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بڑا گہرا سمندر ہے، اس میں ڈبکی نہیں لگا سکتے، لہذا اس میں اگر گھسو گے تو واپس آنا تمہارا مشکل ہے، اللہ کے منشے کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو ہی سمجھنا مشکل ہے، تقدیر کو کیسے سمجھ لو گے؟ پھر اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو حضرت علی نے فرمایا دیکھو یہ راز ہے، اس کو تلاش مت کرو، اس کے پیچھے مت پڑو، یہ راز ہی میں رہے گا، یہ کھل کر نہیں آئے گا۔ لہذا اللہ کی تقدیر جو بھی ہوتی ہے اس پر جو بھی کل قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی، جو بھی تقدیر کے بارے میں بولتا ہے بھائی ایسے کیوں کیا اللہ نے، ایسا نہیں کرنا تھا۔ مان لو اب کرونا کے بارے میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں اللہ رب العزت چاہتا تو اتنے سارے لوگ ایسے نہیں مرتے، فلاں کی عورت بیوہ نہیں ہوتی، فلاں بچے یتیم نہیں ہوتے، جو ایسے بولتے ہیں نا اللہ کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ شریف کی روایت، کل قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا بھئی تم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ رب العزت کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے، من قبلی اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن جس دن کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا بھئی میری گاڑی رکھ لو پیسے دے دو، قیامت کے دن ایسا آئے گا جس دن کوئی چیز دے کر کوئی چیز لینا چاہے چانس نہیں۔ ولا خلۃ نہ دوستی ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کسی کا ریکمنڈیشن چلے گا، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی چیز خرید و فروخت کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ سننے کا بسکٹ لے کر کل قیامت کے دن پیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر بتاتے ہیں دیکھو جب اللہ رب العزت نے تمہارے حق میں جو کچھ لکھا ہے، تقدیر وہ بہتر لکھا ہے، تو اب تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے مال خرچ کرو۔ دو چیز آدمی پر بہت بھاری ہوتا ہے، ایک جانی عبادت، دوسرا مالی عبادت۔ جان سے مالی عبادت، جانی عبادت تو کر دیتا ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، لیکن مال خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ بھئی اتنی محنت سے میں کمایا، اب زکوٰۃ کیسے دینا ہے؟ اتنی محنت سے میں کمایا، اتنے لاکھ روپے ڈال کر حج کیسے کرنا ہے؟ اللہ کو صرف تمہاری جانی عبادت نہیں، مالی عبادت بھی۔ اللہ رب العزت بتاتے ہیں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن تم خرچ کرنا چاہو خرچ نہیں کر سکو گے، تم جو ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہو دے نہیں سکو گے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اب یہاں پر اللہ رب العزت خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیا خرچ کرنا ہے؟ ایک وہ خرچ جو فرض ہے، زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا خرچہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا خرچ کرنا فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ کوئی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو لے گا۔ کوئی بولتا ہے میں سب مانتا ہوں، یہ زکوٰۃ میرے سمجھ میں نہیں آتا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہوں، تو گویا قرآن کی آیت کو نہیں ماننا۔ قرآن کی 666 آیتوں میں سے ایک آیت کو بھی نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان رہے گا؟ سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ کی کتاب ساری بات ماننی پڑے گی، تبھی جا کر وہ آدمی کمپلیٹ طور پر مسلمان ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، جو لوگ کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ یہاں پر بات آ رہی ہے خرچ کرنے کی، یہاں پر بات اللہ کو نہ ماننے کی بات نہیں آئی۔ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہماری بات نہیں ماننے والے ہی کافر ہیں،
ہماری بات یہ ہے کہ خرچ کرو، تمہیں خرچ کرنا پڑے گا زکوٰۃ میں۔ ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ خرچ کر دیے ختم ہو گیا، سال میں ایک مرتبہ ہی دیتے ہیں، جاؤ بیچ میں لوگ آئیں گے پریشانی لے کر، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں کچھ حق ہے غریبوں کا، صرف زکوٰۃ ہی غریبوں کا حق نہیں ہے۔ درمیان میں کچھ لوگ آئیں گے تو تم زکوٰۃ کی نیت کر کے حساب کر لو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ دے دیے ہیں تو اس کے علاوہ بھی دو، صدقہ دو۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے، صدقہ انسان کے میل کو دور کرتا ہے، انسان پر آنے والی بلا کو ٹالتا ہے۔ تو خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب خرچ کرنے کے بعد اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ والکافرون هم الظالمون، جو لوگ کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ کافر لوگ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن ان کا ظلم اتنا بڑا ہے، انہوں نے اپنی جانوں پر اتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے کفر کی وجہ سے نہ وہ کچھ خرید و فروخت کر سکیں گے، نہ ان کی دوستی کام آ سکے گی، نہ کیا کر سکیں گے، نہ جو ہے کسی کی ریکمنڈیشن چلے گا۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ اور جگہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت؟ پورے زمین و آسمان کے بیچ میں کتنی بڑی جگہ خالی ہے، سب جگہ کو سونے چاندی سے بھر کر، سونے سے بھر دیا جائے، کتنا ہوگا بھائی؟ حساب لگا سکتے ہیں؟ پوری دنیا جہاں پر آدمی سونے سے بھر دے، پورا سونا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے فدیے کے طور پر دے، ولا وفتدا بھی فدیے کے طور پر دے، اللہ اس کو رکھ لے، مجھے چھوڑ دے، کوئی چیز نہیں قبول کی جائے گی، نہ فدیہ قبول کیا جائے گا۔ تو ظلم اتنا بڑا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے کی برائی شدت سے ظاہر کرنے کے لیے زکوٰۃ نہ دینے والے کو کفر سے تعبیر کیا۔ زکوٰۃ نہیں دینا گویا کفر کرنا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایک اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں حج نہیں کرنے والا، اللہ رب العزت حج کے بیان کرتے ہوئے آتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے جس نے کفر کیا اللہ رب العزت دونوں جہاں سے مستغنی ہے، غنی ہے۔ تو حج کا بیان کرتے ہوئے کفر کو بیان کرنا، زکوٰۃ کا بیان کرتے ہوئے کفر کو بیان کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دینے والا گویا اس نے کفر کیا، حج نہیں کرنے والا گویا اس نے کفر کیا، اللہ کی بات کو ٹھکرایا۔ اللہ کی بات کو ٹھکرانے والا کون ہوتا ہے؟ تو ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے لیے ویل نامی دوزخ ہے، ویل نامی ایک جگہ ہے جہاں پر مشرکین کو رکھا جائے گا۔ کون ہے وہ مشرک؟ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت دنیا میں اتنے مال اللہ نے دیا ہے مسلمانوں کو، صحیح سے اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو مال میں برکت بھی ملے گی اور مسلمانوں میں سے سب غربت ختم ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ 1 کروڑ کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے ہے، کسی کے پاس 10 کروڑ کا پیسہ ہے تو کتنا نکالنا انہیں؟ 25 لاکھ روپے نکالنا۔ مشکل سے دل کھول کر رمضان میں خرچ کرنے والا 10 کروڑ رکھنے والا بھی 10 لاکھ روپے خرچ کر کے سمجھتا ہے میں نے بڑا خرچ کر دیا۔ بچت کا 15 لاکھ کیا ہوگا؟ اس کے پورے مال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تھوڑا سا مال بھی ہے زکوٰۃ کا ادا کرنے سے چھوڑ دی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پیسہ بقیہ پیسوں کو ہلاک کر دے گا، سمجھ رہے بھائی؟ تو زکوٰۃ کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے، صرف نماز پڑھ لینا یہی سب کچھ نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کر دینا۔ زکوٰۃ اس لیے کہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کا حق غریبوں تک نہیں جائے گا تو غریب آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی غربت کی وجہ سے اپنے کھانے پینے ضرورت کے لیے ایمان بھی بیچ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی اور فقیری کفر تک آدمی کو پہنچا دے۔ آج کتنے لوگ چلے گئے؟ آج کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ شادی بچی کی کرنے نہیں ہوتا، بچی غیر کے ساتھ ہے، معلوم سب جانتے ہیں، کیا کریں؟ ہمارے بچے جوڑا جہیز پوچھتے ہیں، اب وہ بیچارہ بغیر جوڑے کے، بغیر جہیز کے، بغیر زیور کے، بغیر ولیمے کی، بغیر دعوت کے وہ شادی کرنے تیار ہے؟
جا رہے ہیں، ماں باپ دیکھ کر خاموش ہے، اندر کا ایمان کمزور ہے، بچی کو روکیں گے تو بچی کی زندگی اتنی ہو گئی، 25 سال کی ہو گئی، کتنے قصے ایسے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں مشرک ہوں گے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ان کے اعمال اگر ان تک پہنچتا تو وہ کیا ہو جاتے؟ وہ کفر تک جانے سے بچ جاتے، وہ غلط قدم نہیں اٹھاتے، ان کو بھی پسند نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مجبوری میں وہ جا رہے ہیں، کوئی جا کر ان کو تھامنے والا نہیں، کوئی جا کر ان کو سمجھانے والا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اس بارے میں بہت غور کرنا چاہیے. جو بچیاں ہماری ہاتھ سے جا رہی ہیں ان کے بارے میں فکر کرنا، ان کے پیچھے پڑنا، چلی گئی بول کر نہیں چھوڑنا، اس کے پیچھے پڑنا، ان کو سمجھانا کیا ریزن ہے، کیا پرابلم ہے، حل کرنا تاکہ ان کا ایمان بچ جائے. کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے بول سکتے ہیں اللہ ایک بچی گئی، ہم نے اس کو بچانے کی کیا کیا؟ پوری کوشش کیا. سمجھ رہے ہیں؟ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی اصل میں ظالم ہیں، کافر لوگ ہی اصل میں ظالم ہیں. اب اس کے بعد آیت الکرسی شروع ہوتی ہے، سمجھ رہے بھائی؟ آیت الکرسی شروع ہوتی ہے. اب سوچ کر دیکھیے، زکوٰۃ کے انکار کرنے والے، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، زکوٰۃ کے انکار کرنے والے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے. حضرت ابو بکر بولے کہ دیکھو اونٹ کے پیر میں، اونٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے پیر میں ایک رسی باندھتے ہیں، اس کے پیر کو، اس کے گڑگے کو ایسا موڑ کر، اگر وہ رسی بھی زکوٰۃ میں نہیں دیے، کیا مطلب؟ اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں، اونٹ کا کاروبار، اونٹ پالتا ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا انہیں، اس میں سے 2 سال کی اونٹنی، جو شریعت کے حساب سے ڈیٹیل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا بکری پالنے والے کو انہیں کتنے سال کی بکری دینا، اتنے بکری میں سے اتنا، 40 بکری ہے تو اس میں سے کتنا، اتنے اونٹ ہے تو اس میں سے کتنا، سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ ایسے ہوتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے والے، وہ زمانے میں بھی تھے. آج زکوٰۃ وصول کرنے والے سفیر آ گئے تو لوگ الگ نظر سے دیکھتے ہیں، غلط بات ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی زکوٰۃ وصول کرنے والے آتے تھے تو صحابہ ان کے حساب سے 2 سال کی اونٹنی ہوتی تھی تو صحابہ کے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اتنا ہوتا تھا، انہوں بولتے بھائی 2 سال کی اونٹنی بچی ہے، اسے لے لگا کیا کرتے تمہیں، 5 سال کی لے لگ جاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ دیتے تھے، بڑا کر دیتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر فرمانے لگے زکوٰۃ دینے والے جس پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں زکوٰۃ نہیں دے تم بولتا نا تو اسے چھوڑو. جو زکوٰۃ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ دے کر اونٹ کی رسی نہیں دیتا تھا، اونٹ کی رسی دیتا تھا، آج یوں اونٹ دوں گا میں لیکن اونٹ کی رسی نہیں دے سکتا، جو یہ بات بولے گا اس سے بھی میں جہاد کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بولے بھائی دیکھو اے ابو بکر تھوڑا نرمی اختیار کرو، لوگوں سے نرمی اختیار کرو، ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی سدھر جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے جوشیلے صحابی تھے، جذبے والے صحابی تھے، ذرہ برابر ایمان کے اندر، اسلام کے اندر تبدیلی کو پسند نہیں فرماتے تھے. حضرت ابو بکر حضرت عمر سے فرمانے لگے اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں تو بڑے زور دکھاتے تھے، آج بزدل ہو گئے. اللہ کے دین کے اندر تبدیلی آتی ہے، اینقص الدین وانا حی، ابو بکر کے زندہ ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں کوئی کمی آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا ان کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، میں چھوڑوں گا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ایسی توفیق دی، اس زمانے میں کسی کو ہمت نہیں ہوئی. اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت تمام آسمان اور زمین والوں کے رہنے والے کو عذاب دے تو اس کا عذاب ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگوں کے کرتوت کے مطابق ان کو اللہ جگہ جگہ بتاتے وما ربک بظلام للعبید، اللہ تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو اللہ کسی کو سزا دے رہے ہیں تو اس کے کرتوت پر سزا دی جا رہی. اللہ چاہتے تو اس سے زیادہ بھی دیتے، کم دے رہے ہیں. اور اگر اللہ معاف کر رہے ہیں تو سمجھو فری میں، پھگٹ میں مل گیا معافی اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ہمارے سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہیں. حضرت ابی بن حضرت
ابی بن کعب فرماتے ہیں اگر اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے سزا ملنی چاہیے تو بہت بات وہ موجب سزا ہیں، سزا کے لائق ہیں. اگر اعمال ایسے نہیں ہیں تو مجرم کو سزا دینا ظلم نہیں ہے. اور اگر اللہ رحم کر رہے ہیں تو اس کی مہربانی، تو یہ اس کی مہربانی ہوئی، تو اس کی مہربانی ہمارے نیکی سے بہتر ہے. اللہ کی مہربانی بہت بڑی ہوتی ہے. لہذا اللہ رب العزت بتاتے ہیں والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ ہی ظالم لوگ ہیں. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. جو وقت بھی مال خرچ کرنے کا آتا ہے دے دینا چاہیے، دیر نہیں کرنا ہے، وقت پر ادا کر دینا ہے. اس لیے کہ جمع کر کے رکھنے والے پر بڑی وعید آئی ہے. اللہ سے دعائیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.